أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ البقرہ آیت 186۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کرنے والے امور ہیں، بس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرنا دوسرے ایام میں ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ تم سہولت سے گنتی کو پورا کرو، اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ حضرت مرزا غلام احمد حق معدل علیہ السلام فرماتے ہیں رمز سورج کی تپش کو کہتے ہیں۔ رمضان میں چونکہ انسان عقل و شرب اور تمام جسمانی لذتوں پر صبر کرتا ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے ایک حرارت اور جوش پیدا کرتا ہے۔ روحانی اور جسمانی حرارت اور تپش مل کر رمضان ہوا۔ اہل لغت جو کہتے ہیں کہ گرمی کا مہینہ میں آیا اس لیے رمضان کہلایا، میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عرب کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہو سکتی۔ روحانی رمز سے مراد روحانی ذوق و شوق اور حرارت دینی ہے۔ رمز اس حرارت کو بھی کہتے ہیں جس سے پتھر وغیرہ گرم ہو جاتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی ایک فکرہ ہے جس سے ماہ رمضان کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ ماہ تنویر قلب کے لیے عمدہ مہینہ ہے، کثرت سے اس میں مکاشفات ہوتے ہیں۔ صلاۃ تزکیہ نفس کرتی ہے اور صوم تجلی قلب کرتا ہے۔ تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس امارہ کی شہوات سے بودھ حاصل ہو جاوے، اور تجلی قلب سے یہ مراد ہے کہ کشف کا دروازہ اس پر کھلے کہ خدا کو دیکھ لے۔ بس انزل فیہ القرآن میں یہی اشارہ ہے، اس میں شک و شبہ کوئی نہیں۔ روزہ کا اجر عظیم ہے، لیکن امراض اور اغراض اس نعمت سے انسان کو محروم رکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جوانی کے ایام میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ روزہ رکھنا سنت اہل بیت ہے۔ میرے حق میں پیغمبر خدا نے فرمایا سلمان منا اہل البیت۔ سلمان یعنی الصلح کے اس شخص کے ہاتھ سے دو صلح ہوں گی، ایک اندرونی دوسری بیرونی، اور یہ اپنا کام رفق سے کرے گا نہ کہ شمشیر سے۔ اور میں مشرب حسین پر نہیں ہوں کہ جس نے جنگ کی، بلکہ مشرب حسن پر ہوں کہ جس نے جنگ نہ کی۔ میں نے سمجھا کہ روزہ کی طرف اشارہ ہے، چنانچہ میں نے 6 ماہ تک روزے رکھے۔ اس اثناء میں نے دیکھا کہ انوار کے ستونوں کا ستون آسمان پر جا رہے ہیں۔ یہ امر مشتبہ ہے کہ انوار کے ستون زمین سے آسمان پر جاتے تھے یا میرے قلب سے، لیکن یہ سب کچھ جوانی میں ہو سکتا تھا، اور اگر اس وقت میں چاہتا تو 4 سال تک روزہ رکھ سکتا تھا۔ خدا تعالیٰ کے احکام 2 قسموں میں تقسیم ہیں، ایک عبادات مالی
اور دوسرے عبادات بدنی۔ عبادات مالی تو اسی کے لیے ہیں جس کے پاس مال ہو، اور جس کے پاس نہیں وہ معذور ہیں۔ اور عبادت بدنی کو بھی انسان عالم جوانی میں ہی ادا کر سکتا ہے، ورنہ 60 سال جب گزرے تو طرح طرح کے عوارضات لاحق ہو جاتے ہیں، نزول الماء وغیرہ شروع ہو کر بینائی میں فرق آ جاتا ہے۔ یہ ٹھیک کہا کہ پیری اسد عیب، اور کچھ انسان جوانی میں کر لیتا ہے، اور جو کچھ انسان جوانی میں کر لیتا ہے اسی کی برکت بڑھاپے میں بھی ہوتی ہے، اور جس نے جوانی میں کچھ نہیں کیا اسے بڑھاپے میں بھی صدہا رنج برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ منہ سفید از اجل آرت پیام، انسان کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ حسب استطاعت خدا کے فرائض بجا لاوے۔ روزہ کے بارے میں خدا فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی اگر تم روزہ رکھ بھی لیا کرو تو تمہارے واسطے بڑی خیر ہے۔ پھر فرمایا میں نے قرآن کے لفظ میں غور کی، تب مجھ پر کھلا کہ اس مبارک لفظ میں ایک زبردست پیش گوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ قرآن یعنی پڑھنے کے لائق کتاب ہے، اور ایک زمانہ میں تو اور بھی زیادہ یہی پڑھنے کے لائق کتاب ہوگی، جبکہ اور کتابیں بھی پڑھنے میں اس کے ساتھ شریک کی جائیں گی۔ اس وقت اسلام کی عزت بچانے کے لیے اور بطلان کا استحصال کرنے کے لیے یہی ایک کتاب پڑھنے کے قابل ہوگی، اور دیگر کتابیں قطعاً چھوڑ دینے کے لائق ہوں گی۔ فرقان کے بھی یہی معنی ہیں، یعنی یہی ایک کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی ٹھہرے گی، اور کوئی حدیث کی یا اور کوئی کتاب اس حیثیت اور پایا کی نہ ہوگی۔ اب سب کتابیں چھوڑ دو اور رات دن کتاب اللہ ہی کو پڑھو۔ بڑا بے ایمان ہے وہ شخص جو قرآن کریم کی طرف التفات نہ کرے اور دوسری کتابوں پر ہی رات دن جھکا رہے۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ قرآن کریم کے شغل اور تدبر میں جان و دل سے مصروف ہو جائیں اور حدیثوں کے شغل کو ترک کر دیں۔ بڑے تاسف کا مقام ہے کہ قرآن کریم کا وہ اعتناء اور تدارس نہیں کیا جاتا جو احادیث کا کیا جاتا ہے۔ اس وقت قرآن کریم کا ہر ہاتھ میں لو تو تمہاری فتح ہے، اس نور کے آگے کوئی ظلمت ٹھہر نہ سکے گی۔ میں کہتا ہوں در حقیقت یہی ایک ہتھیار ہے جو اب بھی کارگر ہے اور ہمیشہ کے لیے کارگر ہوگا، اور پہلے بھی قرون اولا میں یہی ایک حربہ تھا جو خود حضور سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کے ہاتھ میں تھا۔ مبارکی اور 100,000 مبارکی ہے اس قوم کو جو اس کے اختیار کرنے اور اسی یگانہ کتاب کو اپنا مایہ ایمان قرار دینے میں ذرا بھی تردد اور تذبذب میں نہیں پڑی، بڑے جوش اور خوشی سے آگے بڑھ کر اس فرقان اور نور کو لبیک کہا۔ پھر فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی قرآن میں 3 صفتیں ہیں۔ اول یہ کہ جو علوم دین لوگوں کو معلوم نہیں رہے تھے ان کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ دوسرے جن علوم میں پہلے کچھ اجمال چلا آتا تھا ان کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ تیسرے جن امور میں اختلاف اور تنازع پیدا ہو گیا تھا ان میں قول فیصل بیان کر کے حق اور باطل میں فرق ظاہر کرتا ہے۔ بس مومن کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے، ہمارا آقا ہے، اور ہم اس کے کمزور، ضعیف اور خطا کار بندے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک مومن عاجزی اور انکساری کے ساتھ پگھلے ہوئے دل سے وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو کھینچتے ہیں، اور ان کاموں سے دور رہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت تمہیں آئی ہے اس کا شکر ادا کرو، مگر اگر انسان ہدایت کو قبول ہی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ کیسے بن سکتا ہے؟ قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عظیم گناہ 2 ہیں، اول اللہ تعالیٰ کے نام پر جھوٹا دعویٰ کرنا، اور دوسرا گناہ عظیم ہے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر دعویٰ کرنے والے سچے پیغمبر کا انکار کرنا۔ حضرت حق معدل علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں افطرا لعنت ہے اور ہر مفتری ملعون ہے، پھر لعین وہ بھی ہے جو صادق سے رکھتا ہے نکار۔
اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منکرین میں سے نہیں بلکہ مومنین میں شامل فرمائے، تاہم کسی صادق کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور لعنت کے حقدار نہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات کو حق معدل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حق معدل علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق مبعوث ہونے والے 15ویں صدی ہجری کے مجدد اور ذکی غلام مسیح آخر الزمان اور موعود ابن مریم حضرت عبد الغفار علیہ السلام پر سچا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیز توحید کے الہی مشن میں ہمیں امام الوقت کے مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله